بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب کے قبیلے میں ایک غیر مسلم عورت رہا کرتی تھی۔ اس عورت کا پورا خاندان ملک شام میں آباد تھا۔ وہ شادی شدہ تھی۔ اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین اور کاروباری انسان تھا۔ وہ مثالوں کا کاروبار کرتا تھا اور اس کی بیوی اس کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ایک بار انہوں نے سنا کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام ہے سورت فاتحہ۔ اس سورت میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ وہ جس پر بھی پڑھ کر پھونکی جاتی ہے وہ تندرست ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بے شمار برکات ہیں اس کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جس کی زندگی میں روشنی ڈالنا چاہے، اللہ کی قدرت کا آپ کو اندازہ ہوگا ہی۔ اس عورت نے سورہ فاتحہ سیکھ لی اور جب اس نے اس کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جب بھی یہ سورت پڑھتی تھی اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو سنوار دیتا تھا۔ اسے واقعی یقین ہو گیا کہ ضرور اس سورت میں کوئی جادو ہے۔ ایک دن اس کے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ بہت بڑے حکیموں اور طبیبوں کو بلایا گیا۔ سب نے یہ کہہ کر جان چھڑا لی، اس بچھو کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا بچہ بس کچھ ہی دیر کا مہمان ہے۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا اور شوہر اپنے خداؤں کی عبادت کر رہا تھا اور ان سے مدد مانگ رہا تھا۔ جب کوئی حل نہیں نکلا تو عورت کو یاد آیا کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں اس نے پڑھا ہے کہ اس میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ اگر میں اسے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا۔ اس کے دل میں ایمان کی اور محبت پیدا کرنی تھی۔ اس کی زبان میں تاثیر دے دی۔ جب اس عورت نے سورہ کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس بچے کو پلایا تو بچہ ایسے کھڑا ہو گیا جیسے اسے کسی بچھو نے کاٹا ہی نہ ہو۔ اس کا شوہر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم نے ایسا کیا عمل کیا جس سے یہ بچہ ٹھیک ہو گیا؟ کچھ بھی تو نہیں، بس ایک سورت ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، بس وہی پڑھی ہے، پانی دم کر کے بچے کو پلایا ہے اور دیکھو ہمارا بچہ کیسے ٹھیک ہو گیا۔ اس عورت کا شوہر خوش ہونے کی بجائے اس سے ناراض ہو گیا کہ تم کیا جادو ٹونے کر رہی ہو۔ وہ کہنے لگی، زندہ صحیح سلامت ہے ہمارا بچہ، ورنہ ہم سے بچھڑنے لگا تھا۔ اس شخص نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو مارنے لگا۔ اسے اسلام سے نفرت تھی۔ جب اس کی بیوی یہ عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی۔ اس شخص نے روزانہ عورت پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے۔ روزانہ اس کو مارتا پیٹتا اور کہتا، اگر دوبارہ میں نے تم سے یہ صورت سنی تو تمہاری کھال اتار دوں گا، قتل کر دوں گا تجھ کو۔ اس کو اب یہ عورت بالکل برداشت نہ تھی۔ اس کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین نہیں تھا، جبکہ عورت کو اللہ تعالیٰ کے کلام پر پورا بھروسہ تھا۔ اب اس بیوی کی اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی، یہ بھی ایمان افروز ہے۔ عورت کا شوہر جب کام کرنے کے لیے نکلا تو جہاں پر مرچ کے بہت بڑے تھال اور تھیلے رکھے ہوئے تھے وہ ان کو اچھی طرح دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس میں مرچ کو دوسرے ملک بھیجنا تھا۔ وہاں پر وہی بچھو آ گیا جس نے اس کے بیٹے کو کاٹا تھا۔ اس کے ڈنگ سے وہ بچہ تو بچ گیا کیونکہ اس کی ماں کو اللہ پر یقین تھا، مگر اس کو تو یقین نہیں تھا۔ یہ تو اللہ کی نیک بندی کے خلاف چال چل رہا تھا۔ جو مسلمان ہونا چاہتی تھی اسے اپنی راہ سے ہٹا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچھو کو حکم دیا، جب اس نے اس بندے کو کاٹا تو زہر پورے جسم میں پھیل گیا اور اتنا تڑپا کہ اسی مرچوں کے تھال پر گر گیا اور تمام مرچیں اس کے منہ، آنکھ اور ناک میں چلی گئیں۔ تڑپ تڑپ کے وہیں دم توڑ گیا۔ خاندان میں یہ خبر پہنچی تو اب شوہر دنیا سے جا چکا تھا۔ وہ عورت شوہر کے ساتھ کاروبار میں مدد تو کرتی تھی مگر وہ کوئی مرد تو نہیں تھی، اس لیے اس کا کاروبار بالکل ختم ہو گیا اور اب نوبت فاقوں تک آ گئی۔ وہ عورت بہت پریشان تھی۔ اس کے ذہن میں پھر وہی بات آئی۔ اس نے سوچا کہ میں سورہ فاتحہ کا ورد کرتی ہوں تو میری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور میرے مال میں بھی خیر و برکت ہوگی۔ وہ عورت زور زور سے سورہ فاتحہ پڑھنے لگی، اتنے اعتماد اور پر یقین ہو کر پڑھتی رہی جس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ پاک اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ 7 دن کے اندر اسے خوشخبری مل گئی
کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا ہے۔ یہ وہی دوست تھا۔ اس شخص سے مثالیں منگوائے تھے۔ جب اسے خبر ملی کہ اس کا دوست اس دنیا سے جا چکا ہے، وہ یہ دیکھنے کے لیے آیا کہ اس کا کاروبار کیسے چل رہا ہے۔ جب خبر ملی کہ اتنی پریشانیوں میں زندگی گزر رہی ہے، اس کی بیوہ کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس کی بیوہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، جو پریشانیاں ہیں سب دور ہو جائیں گی۔ پھر اس شخص نے اس بیوہ کا سارا کاروبار سنبھال لیا۔ جیسے زندگی پہلے گزر رہی تھی ویسی ہی ہو گئی۔ اس کے دوست نے اس عورت کو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ یہ کوئی منتر ہے جس سے ساری مشکلیں دور ہوتی ہیں؟ عورت کہنے لگی، یہ کوئی جادو نہیں ہے، نہ کوئی منتر ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید ہے، جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ اس میں سے ایک سورت ہے، سورہ فاتحہ۔ مجھے تو اس پر بہت یقین ہے۔ تو وہ کہنے لگا، پھر آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟ اگر ایک سورت پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے اور آپ کو اتنا یقین ہے تو پورے قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے، اور ایک سورت کے ساتھ محبت دیکھ کر میں اتنا متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم قرآن مجید سیکھیں گے اور پڑھیں گے، یقیناً اللہ تعالی ہم سے خوش ہوگا۔ وہ کہنے لگی، جی ہاں، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اور پھر وہ دونوں مسلمان ہو گئے اور ان کی آپس میں شادی ہو گئی اور بچے بھی ہو گئے۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے مان لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا نوازا کہ ان کا پورا خاندان مسلمان ہو گیا۔